السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ رجیم چینج آپریشن کے اہداف آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے۔ مشکل فیصلے کرنے تھے جو عمران خان نہ کرتا، نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تقریباً ہو چکے ہیں۔ کچھ دو چار یا ایک دو رہتے ہوں گے، وہ بھی ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ اپنے اکنامک ٹریک پر چڑھ گیا تھا۔ ایک ہدف یہ بھی تھا کہ ملک کو معاشی طور پر کمزور کر کے، مفلوج کر کے، کرپل کر کے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کے پھر اس کو بھیک مانگنے اور قرضے لینے کے لیے فریش کر دیا جائے، ریفریش کر دیا جائے، تیار کر دیا جائے۔ وہ ہدف بھی مکمل ہو گیا، کیونکہ قرضے تب تک بیچے جا سکتے ہیں جب تک ملک معاشی طور پر کمزور ہو، اس سے ضرورت ہو۔ جو ملک معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اس کو وہ تو قرضے نہیں لے گا۔ تو آپ یہ ساری تاریخ دیکھیں قرضے بیچنے والوں کی اور قرضے لینے والوں کی، کہ ملکوں کو تباہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو قرضے بیچے جاتے ہیں، اور جب وہ قرضے دینے کی شکت میں نہیں ہوتے تو ان کے وسائل پر، اداروں پر ان کو قبضہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اب پی آئی اے کا روزویلٹ جو ہے بلڈنگ ہے، ہوٹل ہے، وہ جو ہے وہ بیچ دیا گیا ہے قطر کے ہاتھوں، اور اسی طرح ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، وہ بھی رہن رکھ دیا گیا ہے یا بیچ ہی دیا گیا ایک طرح سے۔ دوسرا میرے خیال میں موٹر وے کا بھی کوئی تھا سلسلہ، یا اور کوئی ادارے ہیں جن کو گروی رکھا گیا ہے، کسی کو بیچا گیا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ وہ ملک جو ہے وہ ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، سود خوروں کے، اور وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ مزید آگے جس خطرے کی طرف ایک آڈیو نے اشارہ کیا تھا جنرل ہارون صاحب کی، وہ حالات پھر مزید آگے سال، 2 سال، 4 سال گیم چلا کے وہ ہدف بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن ابھی جو شارٹ ٹائم اہداف تھے، جن میں یہ تھا جی کہ ملک کو کمزور کیا جائے معاشی طور پہ، سیاسی انریسٹ پیدا کر کے یہاں سے دباؤ ڈال کے انویسٹمنٹ، جو لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ باہر نکالی جائے دوسرے ملکوں کے لیے، اور خاص طور پہ یورپ کے لیے، اور اس کے علاوہ باہر سے آنے والی انویسٹمنٹ کو روکا جائے۔ وہ ہدف بھی پورا ہو گیا، ادارے بیچنے والا بھی پورا ہو گیا، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کا ظلم اور جبر کرنے والا جو تھا مہنگائی کے حوالے سے، یا ان کو یہ مایوس کرنا کہ اس ملک میں عدالتی نظام جو ہے وہ کمزور ہے، وہ ایک پولیس والا ایک کیس پر جب چاہے وہ ریکارڈ پیش کرے، عدالت میں نہ کرے، اپنی مرضی کرے، پولیس جس طرح دندناتی پھرے، کسی کو اٹھائے، کسی کو نکالے۔ وہ ہدف بھی تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنے وطن، اپنے اداروں، اپنے پولیٹیکل اور سوشل انوائرمنٹ کے حوالے سے عدم اعتماد اور بے اعتمادی پیدا ہو، لوگوں کا ٹرسٹ قائم نہ رہے، لوگ ڈپریشن کے شکار ہو کے ایک دوسرے سے لڑیں الجھیں۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ یہ فلڈز نے اور سیلاب نے پوری کر دی ہے، کہ اس میں ایک طرف تو وہ اتنے گھر اجڑ گئے، غریب مارا گیا، دوسری طرف فصلیں برباد ہو گئیں، کاروبار خراب ہوئے، مہنگائی کا ایک بوجھ ادھر سے پڑا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے، یا پاکستان میں اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، پاکستان کے سیاستدان بڑے لانتی ہیں، کہ ادھر جتنے پیسوں کی یہاں ضرورت ہے یا جتنی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، وہ 25 لوگوں کا وفد لے کر، اور باہر جو ہے وہ بڑے ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، کینیڈا میں، قطر میں عیاشی کرتے پھر رہے ہیں، اتنے پیسے وہ باہر جا کے لگائے ہیں اللہ تلنوں پہ۔ یہ اشرف صاحب جو ہیں، جو سپیکر ہیں، پتہ نہیں نادر ان کا کیا نام ہے، نادر ہے یا جو بھی، جو سپیکر ہیں اس وقت پاکستان کے، یہ اب ان کی وہ بدنامی ہو رہی ہے، اور انڈین جو میڈیا ہے وہ رولا ڈال رہا ہے، باہر کے لوگ بدنامی کر رہے ہیں کہ جی 25 لوگ گئے ہیں وہاں پہ مزے کرتے پھر رہے ہیں، نہ کوئی سرکاری میٹنگ آفیشیل اس طرح کی کہ ملک کے لیے کوئی چیزیں، کوئی ڈسکشن، نہ ذاتی اپنے وہ رولز رائس گاڑیوں میں اور 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب جو قطر میں پھر جا کے میرے خیال میں یہ بھی لمبا چوڑا کوئی وفد لے کے گئے ہیں، اور وہاں یہ پیسے لگا کے آئے ہیں۔ دوسرا وہاں پہ یہ بھی خبر ہے کہ اسرائیلی طیارہ ان کے طیارے کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ 8-9 گھنٹے کی کوئی انہوں نے اسرائیلی لوگوں سے میٹنگ بھی کی ہے۔ وہ اب کیا نکلتا ہے اس میں سے،
یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے اس پر بھی کام جاری ہے، اسرائیل والے معاملے پر بھی۔ تو یہ چند چیزیں جو ان کے بیسک اہداف تھے وہ تو پورا کر لیے۔ دوسرا ایک ہدف جو ہمیشہ رہا ہے کہ آرمی اور عوام کو دور کیا جائے اور آرمی کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کی جائے، یہ ٹارگٹ بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے جس طرح معاشی مضبوطی ایک بہترین عمل ہے کسی ملک کے لیے، اسی طرح فوج اور عوام کے درمیان جو محبت اور جڑت ہے یہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ سے ہمارے جنرلز کو استعمال بھی کرتے رہے ہیں، ان کو مارشل لاء کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، ہمارے ملک سے ہوائی اڈے بھی لیتے رہے ہیں، ہمیں جنگوں میں فضائی راستے بھی لیتے رہے ہیں، جنگوں میں جھونکتے رہے اپنی، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے ادارے بھی ان کے کام کرتے رہے جو فوج کو بدنام کرتے تھے اور عوام اور فوج کے درمیان نفرت بھی پیدا کی جاتی رہی۔ تو یہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا ہے۔ اب کوئی ایک نواز شریف صاحب کی واپسی والا رہتا ہے، لیکن اگر تو وہ واپس آ کر گرفتار ہو گئے اور ان کو اس لیے پھنسا لیا گیا کہ بھائی اب پیسے نکالو، کیونکہ ایک تھیری یہ ہے کہ میں بھی ان سے بھی، کیونکہ پیسے تو لینے IMF وغیرہ اور دوسرے اداروں نے واپس لینے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ وہ ان کو بھی ایک نشان عبرت بنا دیا جائے کہ اپنے ملکوں سے جو پیسے لے کر اس طرح بھاگتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی جا کے رہیں، ان کو جو ہے نا وہ جکڑ لیا جائے گا۔ اگر نہ جکڑا گیا تو سمجھیں کہ پھر یہ ایک ضمنی ذیلی بات ہے، اصل بات یہ ملک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جانا تھا تو وہ کر لیا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ایک رہ گیا ہے کہ ایکسٹینشن تو جب کہہ چکے ہیں آرمی چیف تو وہ نہیں لیں گے۔ اب نیا آرمی چیف جو ہے اس کے جو تعیناتی ہے اس پر بحث ہو رہی ہے جی، کہ وہ کیا عمران خان کی حکومت آ کے کرے گی یا شہباز شریف صاحب کریں گے یا نگران حکومت کرے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے، ایک پروفیشنل کام ہے، اگر وہ سادگی سے ہونا ہوتا، اس کے پیچھے سازشیں نہ ہوں، اس کے پیچھے لوگوں کے مقاصد نہ ہوں، تو وہ ایک روٹین میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اس لیے اس پر اتنا فوکس ہے کہ جو بھی پاکستان میں آرمی چیف بنتا ہے وہ اس کی سیاست کے اوپر گرفت اور سیاست میں مداخلت اور سیاست کو کنٹرول کرنے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہی ملک کی سب سے بڑی قوت ہے ادارہ فوج کا، اور آرمی چیف اس کے سربراہ ہوتے ہیں، تو جو کہ نظر بھی آیا اور ابھی بھی تاثر یہی مل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی ہے، اور اس میں آرمی چیف کا رول جو ہے وہ جس طرح اس کو اچھالا جا رہا ہے اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو یہ اتنا کوئی بعید از قیاس بات بھی نہیں ہے۔ اب وہ بڑی جو سب سے بڑی چیز جو رہ گئی ہے وہ کس طرح پلان کی، وہ ظاہر ہے کہ جب عمران خان کو جو ابھی کچھ چیزیں تو انہوں نے حاصل کر لی، جو عمران خان کا زور لگا لیا عمران خان نے، یہ وہ اس کو الجھا کے اپنے مقاصد پورے کر لی۔ اب یہ رہ گیا، تو عمران خان کی چونکہ دلچسپی اس میں نہیں ہے، عوام کی بھی دلچسپی اس میں نہیں ہے، اس حد تک کہ اگر فوج جو ہے وہ پروفیشنلی جو بھی آ جائے آرمی چیف، تو نہ عوام کو اعتراض ہوتا ہے نہ عمران خان کو اعتراض ہے۔ اعتراض ان کو ہوتا ہے جنہوں نے یہ فوائد اٹھانے ہوتے ہیں کہ ہماری مرضی کا آرمی چیف آ جائے تو ہم یہ کر لیں گے۔ سیاسی پارٹیوں کو تو ٹھڈے پڑ چکے ہیں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کے بھی، لیکن جو تاثر اب ملتا ہے کہ جی امریکہ میں ہمارے جنرلز جاتے ہیں، وہاں ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، بھانپتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں، پھر یہاں پہ ہماری حکومتوں پہ، جس طرح کہ حمید گل صاحب نے بتایا کہ ان کو صدر پاکستان اس وقت کے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ امریکہ نہیں چاہتا کہ آپ آرمی چیف بنیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں صورتحال یہ ضرور ہے۔ تو وہ میرے خیال میں یہاں پر جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں، یہ تو صرف اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ اس کو بحال رکھنے کے لیے، بھروسہ اور اعتماد بحال رکھنے کے لیے ایک وہ جو ہے یہ پسند کر سکتے ہیں جی ان کو لگایا جائے اور ان کو نہ لگایا جائے۔ جنرل فیض سے تو یہ سارے خوفزدہ ہو گئے ہیں، اور ان کو متنازع بھی اسی لیے بنا دیا گیا ہے کہ فوج میں متنازع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر کٹ گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی تو دے رہے ہیں اپنے آپ کو طفل تسلی کہ اگر آرمی چیف یہ بھی ان کی پسند کا بھی آ جائے تو کرنا اس نے وہی ہے جو اس کا ادارہ یا اس کی اپنی کوئی مرضی، یا پھر جس طرح کے مشرف صاحب سے یا ابھی آرمی چیف جو موجود ہیں ان کے تعلقات باہر جو ہیں، جس طرح وہ امریکہ گئے، ابھی پھر
امریکہ کے ایک بہت بڑے جنرل یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو ان کا جھکاؤ چونکہ اس طرف ہے، تو اس طرح کا جو اگر کوئی فائدہ نقصان ہوا بھی تو وہ امریکہ کو ہونا ہے۔ وہ ان سیاسی پارٹیوں کو یہ بھول جائیں کہ کوئی بھی آرمی چیف چاہے یہ اپنی مرضی کا کوئی بنا لیں، وہ ان کا کوئی وہ دیکھے گا ان کو، یا ان کی شکل کی طرف، یا ان کی من مرضی کرنے دے گا ان کو، یا اپنی خود کو جو ہے وہ چیزوں سے وڈرا کرے گا، وہ تو مشکل ہے۔ تو اب صورتحال لگ یہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو ہے کچھ چیزوں پر، یہ کچھ چیزیں تو ہاتھ سے نکل گئی ہوگی، کچھ جو ہے وہ آرمی چیف والے معاملے میں وہ ان کی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں بھی جو بھی ہو اپنا کام کرے اور حکومت کو اپنا کام کرنے دے، عوام اور فوج کے درمیان ایک رشتہ بھی مضبوط ہو اور فوج بھی، ادارہ بھی ہمارا مضبوط ہو، تو سیدھے سیدھی ان کی پالیسی یہی ہے۔ اس لیے یہ اب ان کا کنسرن نہیں، اب پرویز الہی صاحب کی وجہ سے جو تھوڑا سا رابطے ہوئے ہیں اور بہتری جو حالات میں آئی ہے، یہ لگ رہی ہے کہ اب مشکلات جو ہے وہ معاشی تو رہیں گی لیکن پولیٹیکل چیزیں جو ہے اب وہ اپنے رستے پر جا رہی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ اگر عمران خان آتے ہیں تو ایک دفعہ پھر عوام یہ تمام ظلم سہ کر پنکچر ہو جائے گی اور اس کے غبارے میں سے غم و غصے کی ہوا نکل جائے گی اور یہ لڈیاں ڈالتی جائے گی کہ ہم نے انقلاب آ گیا، عمران خان صاحب واپس آ گئے، ہم جیت گئے، یہ ہوگا، اور جو سارا ظلم و ستم، جو فیصلے، جو مہنگائی، جو ڈیویلیو آف کرنسی ہو چکی ہے، جو ادارے بک گئے ہیں، وہ بھول جائے گی اور اسی پہ خوش ہو جائے گی کہ انقلاب آ گیا، اور یہ سمجھے گی عوام کہ ہماری مرضی سے دیکھیں نا، ہماری جد و جہد، ہماری کوششیں رنگ لائیں، اور پھر دیکھیں نا، پھر ایک امید اور ٹرک کی بتی کے پیچھے سال 2 سال 3 سال لگا کے اگلے 3.5 سال بعد اگر تو یہ ملک پھر سیاسی معاشی ٹریک پر چلنا شروع ہوا تو پھر پٹخنی دے دیں گے، اور اگر یہ مزید تباہ ہو گیا تو وہ تو ہم چاہتے ہی ہیں، پھر مزید قرضے اور باقی چیزیں بھی ان کی رہن رکھیں گے، گروی رکھیں گے، خرید لیں گے۔ تو صورتحال ابھی تک تو یہ ہے، لیکن اس تمام کے باوجود اتنی مصیبتیں، سیلاب زدگان کا جو ہے وہ بحران اور یہ پریشانیاں کے باوجود اللہ سے امید تو ہماری کبھی جاتی نہیں۔ دوسرا، فطرت بھی کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ابھی تک اگر روس اور چائنا والی بات نہ ہوتی تو شاید عمران خان کو پاکستان دشمن قوتیں اب تک مروا چکی ہوتی، بے نظیر صاحبہ مری، ضیاء الحق کو مارا گیا، بھٹو صاحب مارے گئے، اس طرح کے کام پاکستان میں اور دنیا میں بھی کروائے جاتے رہے، لیکن ابھی چین، روس اور دوسری امریکہ، ان کے اپنا توازن جو ہے بگڑ گیا ہے طاقت کا۔ اسی لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی قوت جو ہے وہ اس عمران خان کو مارنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، کہ ورنہ مثال ہے اب روس جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ تو میری طرف اس لیڈر کا جھکاؤ تھا تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا، تو پھر ٹھیک ہے، کسی لیڈر کا ان کی طرف جھکاؤ ہوگا تو میں اڑا دوں گا۔ KGB کے لیے بھی کوئی اتنے پھر کچھ ٹارگٹ وہ مشکل نہیں ہوتے، بڑے بڑے ٹارگٹ نہیں ہوتے۔ چین جو ہے وہ جس طرح اس نے تائیوان میں ان کو الجھا لیا ہے اور سری لنکا میں جیسے کک کرایا ہے، اور جس طرح یوکرین میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، تو وہ اسی لیے عمران خان خوش نصیب بھی ہیں کہ، اور انشاءاللہ وہ یہ ان کی سازشیں بھی ناکام ہوئی ہیں۔ یہ جن کے کیسز میں جو بندہ ملوث ہوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اللہ نے ان کو حفاظت کی ہے۔ تو ہم نے تو امید اپنی نہیں چھوڑنی، کیونکہ ہمارا وطن ہے، ہم گرتے پڑتے مرتے جیتے یہیں پہ رہنا ہے ہم نے، تو امید کے ساتھ بندہ رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو چیز جتنی بعض اوقات زوال پذیر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عروج سے بھی نوازتا ہے۔ لاہور TV کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کریں۔ بہت شکریہ۔